من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ تاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کی تعلیم نہایت ہی واضح، صاف، کھلی کھلی ہے۔ یہاں سے سورہ شعراء شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ شورا کے نام سے بھی ہے۔ شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ یہ شورا شاعر سے ہے، شاعر اور ان کے شاعرانہ کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل بتائی ہے سورت کے آخر میں، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء ہے، اور اس میں 227 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات، جیسا اس سے پہلے کی صورتوں میں بھی اس قسم کے حروف آ چکے ہیں جس کو کاٹ کاٹ کر پڑھایا جاتا ہے اور جس کے معنی اور مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر اس کتاب کے تعلق سے چیلنج پیش کیا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے والی اور دوسروں کو ہدایت دینے والی، بالکل صاف اور واضح، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی نہیں ہو سکتی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، منکرین حق کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنی ہلاکت کا باعث نہ بنیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت سے جو ہمدردی تھی اور جو آپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی کہ دین اسلام کو جو آپ پیش کر رہے تھے اور اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو، اور آپ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اسلام، دین اسلام حق ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ کو بے انتہا تکلیف پہنچی تھی، اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں جو ہمدردی کا پہلو تھا، جو انسانیت کی خاطر، اس کی وجہ سے آپ کا دل کرتا تھا اور تکلیف پہنچتی تھی آپ کو، اور اس کا جو غم اور جو رنج آپ کو ہوتا تھا، اس کا بیان اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم اگر نہیں مانتی ہے تو نہ مانے، اور جو ہے اسلام سے انحراف کرتی ہے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آپ اتنا رنج اور اتنا غم کر کے کہیں اپنے آپ کو گھلا نہ لیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو فرمایا کہ ایک نبی جو تمہیں میں سے ہم نے بھیجا ہے، آیا ہے تمہارے پاس، وہ جو ہے بڑا ہی حریص ہے، یعنی وہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے بہت گراں گزرتا ہے، اور تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، تمہارے فائدے کا متمنی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے انتہائی شفیق اور مہربان ہے تمہارے اوپر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو اپنی امتیوں اور انسانیت کے تئیں جو تھی، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سورہ والضحیٰ میں جو ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب آیا یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے عن قریب اور آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکالا نہ جائے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، چاہے آپ مجھے کتنا دے لیں، میں تو راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ آپ کا معاملہ تھا امت کے تئیں۔ تو اصل میں جو ہے امت کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں گا میری امت کا ایک ایک فرد جب تک کہ جہنم سے نکال دیا نہ جائے، تو امت آخر ہے کون؟ کسے امت کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو امتی ہی کہلاتا ہے، لیکن امتی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا امتی وہ ہے جس نے میری بات کو مان لیا اور پھر میری اطاعت اور میری اتباع کی، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکالا اور شک و شبہ نہیں کیا، بلکہ پوری کی پوری اطاعت اور اتباع کی، اور جس نے اس بات کو نہیں مانا، میرے طریقوں کو ٹھکرایا، میری سنت سے محبت نہیں کی، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے پیمانہ ہے ہمارے لیے جانچنے کا۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، عشق رسول
رسول کے دعوے، نہ جانے کیا کیا دعوے، لیکن یہ پیمانے پر اپنے آپ کو جانچ کر دیکھ لے کہ واقعی میں ہم امتی کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر امتی کہلانے کے قابل ہیں تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کہ ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر چھوڑیں گے۔ لیکن عام طور پر یعنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے آج امتی نہیں ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کے یعنی چہرے سے، آپ کے لباس سے، آپ کی اخلاق کی بھی جو ہے ہم نقل نہیں کر سکتے، تو پھر اعمال کی کیا کریں گے؟ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس اوپر دعوے کر لو، اور اطاعت اور اتباع میں تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ بس شارٹ کٹس چاہیے ہمیں، کہیں پر کچھ جا کر حاصل کر لیا اور بس یہ کہہ دیا کہ ہم یہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کے دعوے چلنے والے نہیں ہیں۔ اصل میں اگر ہمیں امتی بننا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ہمیں اطاعت اور اتباع لازمی ہے۔ اطاعت اور اتباع کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایک سنت سے پیار کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ہمیں کر کے دکھلایا ہے بس اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرنا، یہی جو ہے ہونا چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک اعرابی آیا اور آ کر اس نے گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے رہے؟ صحابہ کرام کو غصہ آیا، وہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اسے کر لینے دو۔ تو یہ آپ کا معاملہ تھا، یعنی آپ ایک جو دشمن ہے، جو جنگلی انسان ہے، آ کر آپ کی مسجد میں گندہ کر رہا ہے تو آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کر لینے دو پہلے اس کو۔ تو ہمارے لوگ آج کیسے ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دیتے لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائی کو صرف جو ہے کسی نہ کسی معمولی سے اختلاف کی وجہ سے، کبھی مسلکی اختلاف، کبھی کچھ اختلاف، ہم نے اپنی مسجدیں الگ الگ کر لی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے ایک امتی ہونے کے ناطے؟ کیا ہم سب ایک ہی نبی کے امتی نہیں ہیں؟ اگر ہے تو پھر ہم کو اس قسم کی حرکتوں سے فوراً باز آ جانا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے پر تانے کستے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات اور جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک ہی لوگ ہیں، سب مسلمان ہیں، ایک کلمے کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کعبۃ اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اس کے باوجود اختلافات کا اندازہ لگائیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب امتی ہیں۔ امتی اگر ہیں تو پھر یہ اختلافات ہم کو ختم کر دینے چاہیے، کلمے کی بنیاد پر ہم کو جو ہے سارے اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ یہ جو جزئی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ رہنے دیجیے، لیکن اس کی بنا پر ہم جو ہے مسجدیں الگ الگ کر لینا، اپنے گروہ الگ الگ کر لینا، اپنی جماعتیں الگ الگ کر لینا، یہ کون سا کام ہے بتائیے؟ تو یہ جو ہے معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کی اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، یہ تمام چیزوں کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو واقعی میں جو ہے یعنی ایک امتی ہونے کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر وہ خوشخبری ہمارے لیے بھی جو ہے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ اتنی تکلیف مت کیجیے، اتنا رنج اور غم مت کیجیے امت کے تعلق سے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کی آیت میں بتائی ہے، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے اوپر زبردستی ہو اور زور ہو، جبر ہو اور اکراہ ہو، اس لیے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو پھر ہم سب کو مسلمان کر دیتے اور کوئی ایک ایسی نشانی بھیجا دیتے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک بات پر لے کر آ جاتے اور ایمان پر لے کر آ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، یہ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم چاہتے، تمہارا رب چاہتا تو سب کے سب ایمان والے بندے ہو جاتے، کوئی بھی کافر نظر نہیں آتا، کوئی بھی فاسق نظر نہیں آتا، لیکن کیا تم ان کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرو گے؟ یہ نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا تھا، اور آپ کی جو ہے کچھ حکمت تھی اس کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، کہ لوگوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی جائے اور پھر ان کا امتحان ہو اور ان کی آزمائش ہو۔ اگر ان کا ارادہ اور اختیار چھین لیا جاتا اور زبردستی ان کے اوپر یہ بات لاگو کر دی جاتی تو پھر وہ امتحان اور آزمائش کا معاملہ ہی کہاں سے رہتا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے فکر مند مت ہو۔ اگر ہماری مرضی ہوتی تو ہم تو ایک ہی سیکنڈ میں سب کو سب مسلمان کر دیتے، سب مومن ہو جاتے، کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا ہم سے، کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا۔ ہم نے ان کو ارادے کی اور اختیار کی آزادی دے کر رکھی ہے تاکہ آزمائش ان کی ہوتی رہے، اور
اور یہ زندگی میں آزمائش ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ فکر مند مت ہوجیے۔ اگر ہم ایسا ارادہ کرتے تو کوئی ایک نشانی، ایک معجزہ اگر ان کے سامنے ظاہر کر دیتے کہ اس قسم کا، تو پھر ان کی گردن ہی جھک جاتی، وہ گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کا ذکر اس میں یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ کوئی اگر کسی بات کو تسلیم کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی گردن کو جھکاتا ہے اس کے سامنے، اس کے بعد دوسری بات مانتا ہے۔ تو گردنیں جھکا دیتی، ہم یہ اس بات پر قادر تھے کہ اگر وہ چاہتے تو پھر ان کے لیے کوئی ایسا معجزہ نازل کر دیتے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے وہ اس سے بے رخی برتتے ہیں تاکہ انہوں نے دین حق کو جھٹلایا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب جلد ہی ان کے پاس اس کا انجام آ جائے گا جس کی یہ ہنسی اڑا رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی نئی ہی نصیحت آتی اللہ رحمان کے پاس سے وہ اس سے منہ موڑتے۔ یہ انہوں نے اپنا مشغلہ بنا کر رکھ لیا ہے، یہ کفار یہ مذاق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ مذاق کر لینے دیجیے، بہت عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، انہوں نے بھی مذاق اڑایا تھا، اور جو مذاق اڑایا تھا وہی مذاق ان کے گلے کا پھندا بن گئے اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اڑانے دیجیے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ زمین سے اگنے والی چیزوں پر غور نہیں کیا؟ ہم نے اس میں انواع و اقسام کی بے شمار نفیس خوش رنگ خوش جائے خوابوٹیاں اگائی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف زمین کی طرف نظر ڈال کر دیکھو کہ زمین کو ہم نے کیسا بنایا، اور پھر ایک ہی زمین ایک ہی پانی، اس سے ہم بے شمار قسم کے انواع و اقسام کی جو ہے نباتات اس سے اگاتے ہیں، ایسے ایسے میوے اور پھل اور پھلاریاں اور ترکاری اور دوسری چیزیں کہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے اور عقل دنگ رہ جائے کہ ایک ہی زمین سے یہ کیا نکل رہا ہے، الگ الگ مزہ، الگ الگ ذائقہ، الگ الگ رنگ، یہ سب جو ہے کمال کس کا ہے؟ کیا اس بات کی دلالی نہیں کرتا کہ یہ اس کے پیچھے کوئی ہستی کار فرما ہے جو یہ تمام کاموں کو لے کر چل رہی ہے، کوئی علیم و حکیم ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے اور اس سے زمین کو جو ہے حکم دے رہی ہے، تو زمین سے اس قسم کے نباتات اگ رہے ہیں۔ اس پہ غور و فکر کی دعوت ہے، اگر کوئی عقل رکھنے والا ہے تو اس کو جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد معبود اور مستعان ہونے کی نشانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمام چیزیں اس شخص کے لیے کافی ہیں جو عقل رکھتا ہے۔ اگر عقل رکھتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی نشانی کافی ہے، ایک ہی قدرت کی نشانی کی طرف اگر وہ زمین کی طرف بھی غور کر لے تو بس ہے، کافی ہے، اپنی ذات کے لیے کی طرف جو ہے اگر غور کر لے تو کافی ہے۔ لیکن اکثر ایسے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی زبردست باقدرت اور توبہ کرنے والوں پر نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ایک بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بار بار آئے گی سورہ شعراء میں، ہر رکوع کے ختم پر یہ آیت آپ کو ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اس میں آئی ہیں، اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا رب بڑا ہی زبردست ہے، عزیز، العزیز اور الرحیم، اس کے فوراً بعد الرحیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو زبردست قدرت والا توانا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، العزیز اس کا مطلب ہے، اس کے فوراً بعد الرحیم، یعنی وہ نہیں کرتا جو چاہے، الرحیم وہ رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور اگر وہ زبردستی کرنے لگ جائے تو پھر ایک منٹ بھی کوئی زندہ نہ رہ سکی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ فاطر پارہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں جو زمین پر چلنے والے ہیں ان کے گناہوں کے سبب، تو پھر اس میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، ایک بھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ گنہگار اتنے ہیں یہ ساری مخلوقات، انسان، کہ ان کے گناہوں کے سبب اگر ہم ان کو پکڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی نہیں بچ پائے گا،
سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، مہلت پر مہلت دیتے ہیں۔ رحیم کی جو صفت ہے یہ یہیں پر جو ہے اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے باوجود رحیم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب زندہ ہیں، ہم کو مہلت دے رہے ہیں اور موقع پر موقع دیتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل اپنی اصلاح کر لے گا اور درست ہو جائے گا، اس لیے مہلت دی جاتی ہے۔ اور یہ دو صفتوں کو لانے کا مطلب بار بار یہ آیت آپ کو آگے بھی ملتے جائے گی، یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، مجبور نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ عذاب نہیں بھیج سکتے، عذاب بھیج سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر سب کو تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر دے سکتے ہیں، ان کی جانوں کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کو اور ساری دیگر مخلوقات کو چھوڑ کر رکھے ہیں، وہ اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں، ان کو چھوٹ پر چھوٹ ملتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت جو ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان شفیق ہیں بندوں پر کہ ان کو جو ہے مہلت دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔